جی ہاں، سچویشن کچھ ایسی تھی کہ اگر 293 37.2 اوورز میں ہو جاتے، 294 آفٹر 37.3 اوورز میں ہو جاتے، 296 38 اوور میں ہو جاتے، 297 38.1 اوور میں ہو جاتے، لیکن کلیئرلی یہ پتہ ہی نہیں تھا. جوناتhan ٹراٹ نے بھی، جو ہیڈ کوچ ہے، انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ افغانستان کو یہ چیز نہیں پتہ تھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میچ کا مجرم کون؟ تو یہاں پہ تین چیزیں سامنے آتی ہیں. یونس، سب سے پہلے آئی تھنک ہیڈ کوچ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس چیز کے بارے میں اویئر ہونا چاہیے تھا. وہ کسی سے بھی انفارمیشن لیتے ان کو پتا ہونا چاہیے تھا. ٹورنامنٹ کی ٹیکنیکل کمیٹی کے جو بھی ہیڈ ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا ڈی ایل کا بھی آپ کو اسکرین پہ لکھا ہوا ملتا ہے، تو یہ سچویشن بھی بیٹسمین جو وہاں کھیل رہے ہیں ان دا سینٹر، ان کے سامنے ہونی چاہیے. میچ ریفری یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی غلطی؟ دیکھیں، پہلے تو ہم میچ کی بات کریں تو جس طرح ٹیم شری لنکا نے بیٹنگ کی، کشال مینڈس کی ہم ضرور بات کریں گے یہاں، کیونکہ اس کنٹروورسی میں وہ ہم سے کہیں آگے پیچھے ہو گئے. جس طرح وہ رن آؤٹ ہوئے، اگر وہ رن آؤٹ نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی کل جو شری لنکا کے جو سکور ہونا تھا وہ 350 ہونا تھا. جس طرح وہ کھیل رہے تھے، امیزنگ ان کی بیٹنگ تھی. اگر میں ایک بات یہاں پہ کروں تو دونوں ٹیموں کی طرف سے اگر میں بیٹنگ کی بات کروں تو وکٹس جب آپ ریگولر اس پہ ایک ساتھ ہی آپ کی گر جاتی ہے تو پھر پرابلم ہوتا ہے. اگر میں شری لنکا کی بات کروں تو یہ 80 پہ دوسرے آؤٹ ہوئے اور 86 پہ 3 آؤٹ ہوئے، تو یہ اور پھر 88 پہ 4 آؤٹ ہو گئے. یہاں سے وہ پھر بیک پہ آئے، اور خاص طور پہ جب ہم یہاں پہ بات کریں ان پاور پلیز کی بات کریں تو ٹل 40 اوورز آپ کے پاس آپ کے بیٹرز ہونے چاہیے تاکہ وہ اس 40 اوورز تک جو 2 پاور پلیز ان کو اکارڈنگلی اور وائزلی ان کو یوز کر سکیں، جو کہ نہیں کیا گیا. اس کے بعد اگر میں اسی طرح جو ہم ایک آرٹ کی بات کر رہے تھے نا کہ وہ آرٹ کیا ہے چیزنگ کا، تو چیزنگ کا آرٹ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کا ایک بیٹر جو ہے وہ ٹل اینڈ تک جانا ہی چاہیے. ٹھیک ہے، راشد خان گئے، لیکن راشد خان سے پہلے اگر حشمت اللہ شاہد ہی جاتے، اس کے بعد محمد نبی تھوڑا سا اور کھیلتے، اور ان میں سے کوئی ایک آدھا بیٹر آخر تک جاتے، تو جو ہم یہ کنٹروورسی کی بات کرتے ہیں میرے خیال سے ایک اور پہلے ہی ہو جاتا. اچھا، اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں تو اس میں جب تک ہم کھیلتے رہے تو ہمیں تو ظاہر سی بات ہے، اگر میں ہیڈ کوچ بھی ہوں گا تو مجھے جو ہے جو ٹیکنیکل کمیٹی ہوتی ہے یا وہاں سے انفارمیشن آتی ہے، اب اس کو کنفرم کر لیں کہ ایگزیکٹلی یہ کس کی طرف سے آنا چاہیے. کیونکہ دیکھا آپ کے پاس اپنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس پورے ایپس ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ وہ کر سکتے ہو. تو اس کو کنفرم کر لیں، اور پھر جب کنفرم ہو جائیں تو پھر وہ جو میچ کے مجرم کی بات کر رہے ہیں نا، وہ دونوں ٹیمیں تو ہیں، لیکن جو ایگزیکٹلی ہے پہلے کنفرم کر لیں، اور اس کے بعد اس کو پھر میچ کا مجرم بناتے ہیں. کامران دیکھیں، بالکل ایسے ہی ہے، میچ ریفری کا کام ہے میرے خیال سے. سارے ٹیکنیکل کمیٹی اور سب سے بڑی ٹیکنیکل کمیٹی ہے. پھر آپ کا وہ جو اینالسٹ بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کو بھی سارا آئیڈیا ہونا چاہیے کتنے اوورز میں وہ یہ رنز چیز کرنے ہیں، تو پھر ہم نے کوالیفائی کرنا. تو میرے خیال سے اب کسی کو بلیم نہیں دے سکتے جب تک آئے نا. لیکن یہ ہے کہ میچ بہت مزیدار ہوا اور افسوس ہوا. ہمیں بریکنگ کے لیے جانا ہے. صرف اتنا بتا دیں، وہ جو آپ تو کل اگر ہار جاتا تو آپ تو سری لنکا کو پہلے سے فائنل پہنچا رہے تھے، پہلے سے کیوں کہہ رہے تھے آپ؟ اس سے احساس ہوا آگے نہیں جانا چاہیے. بات تو بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے ایک وائبز آ رہی ہیں. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں اب تو وائبز اچھی ہے سری لنکا. ایک چیز بتا دوں کہ یہ میچ ریفری کا کام نہیں ہوتا. میچ ریفری رولز اینڈ ریگولیشنز بتاتا ہے. یہ ڈیٹا ہے، ڈیٹا اینالسٹ ہونا چاہیے تھا افغانستان کے پاس. انہیں میچ سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ 37.1 اوور میں نہیں تو پھر کیا. تو پھر ان کو بتایا جاتا کہ نہیں، اگر آپ 37.1 اوور تک 2 رن کے قریب آئیں گے تو آپ کے پاس 4 سے 5 بالیں ہوں گی. پھر پلس یہ کہ سب سے بڑی غلطی براڈ کاسٹر کی ہے. جب مجیب آؤٹ ہو کے جا رہا تھا، براڈ کاسٹر کو اسکرین پہ دکھانا چاہیے تھا افغانستان کے اسٹل ون. یہ کیلکولیشن ہے. براڈ کاسٹر اگر بتا دیتا تو مجیب راشد دیکھ لیتا اسکرین پہ اور راشد وہ اچیو کر لیتا. اور ڈسکاؤنٹ راشد فیس واز کلیئرلی شوئنگ کہ پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ وہ ڈیٹا اینالسٹ رکھیں. بہت ضروری ہے.